السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے ایسے رشتے کا تجربہ کیا ہے جو بظاہر تو قائم ہے لیکن اندر سے خالی محسوس ہوتا ہے؟ ایسا رشتہ جہاں دوسرا شخص آپ کے ساتھ تو ہوتا ہے مگر جیسے دل سے دور ہو، وہ آپ کے میسیجز کا جواب دیتا ہے مگر دیر سے، وہ آپ سے ملتا ہے مگر جیسے کسی مجبوری کے تحت، وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن صرف جسمانی طور پر، جذباتی طور پر نہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو آہستہ آہستہ روح کو چٹخا دیتی ہے۔ جب آپ ہر دن ایک امید لے کر اٹھتے ہیں کہ شاید آج وہ بدلے، شاید آج وہ ویسا بنے جیسا پہلے تھا، لیکن ہر دن وہی خاموشی، وہی سرد رویہ، وہی ادھورے جواب۔ دل چاہتا ہے کہ چیخ کر پوچھیں آخر کیوں، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ کہیں دل کے کونے میں ابھی بھی امید زندہ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک مخصوص رویہ ہے جو تعلقات میں جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنایا جاتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے ایمبیولنٹ اٹیچمنٹ بیہیویئر یا کبھی کبھی پیسو بریک اپ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جب کوئی شخص تعلق کو ختم کرنا چاہتا ہے مگر برا بننے کا بوجھ نہیں لینا چاہتا۔ وہ خود تو رشتہ نہیں توڑتا بلکہ آپ کو اس نہج پر لے آتا ہے کہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ اب اور نہیں۔ ایسا رویہ ایک خاموش زہر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ رشتہ فوری تو نہیں توڑتا مگر اس رشتے کی روح کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اور بدترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو شک تک نہیں ہوتا کہ مسئلہ کہاں ہے، اور آپ خود کو مجرم ٹھہرانے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ میں کوئی کمی ہے، شاید آپ نے کچھ غلط کیا ہے، اور اسی کشمکش میں آپ اپنا سکون، اپنی خودی اور اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان کی برداشت حدوں کو چھونے لگتی ہے، اور سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی خاموشی، آپ کا درد، آپ کی موجودگی، کسی بھی چیز کی قدر نہیں کی جا رہی ہوتی۔ رشتے وہ نہیں ہوتے جو صرف نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، رشتے وہ ہوتے ہیں جو دل سے جڑے ہوئے ہوں، جذبے سے جڑے ہوئے ہوں، احساس سے جڑے ہوئے ہوں۔ لیکن جب کوئی شخص آپ کو صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھے کہ وہ تنہائی سے ڈرتا ہے یا ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو وہ تعلق در حقیقت ایک جال بن جاتا ہے جس میں صرف ایک ہی شخص پھنس جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں اس رویے کی نفسیاتی جڑیں اور مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ تو آخر ایسا رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ محض لاپرواہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ اور نفسیاتی وجہ ہوتی ہے؟ جب ہم انسانی رویے کو نفسیات کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمبیولنٹ اٹیچمنٹ سٹائل ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جنہیں ماضی میں جذباتی طور پر نظر انداز کیا گیا ہو یا جنہیں اپنے بچپن میں غیر متوقع رویوں کا سامنا رہا ہو۔ ان لوگوں کے لیے تعلقات ایک الجھن بن جاتے ہیں۔ وہ ساتھ بھی چاہتے ہیں مگر آزادی بھی، قربت بھی چاہتے ہیں مگر دباؤ نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ غیر محسوس انداز میں دوسرے انسانوں کو اپنی غیر یقینی کیفیت کا شکار بناتے ہیں۔ ایک دن بے حد پیار سے پیش آئیں گے اور اگلے دن جیسے غائب ہو جائیں گے۔ یہ رویہ نہ صرف الجھن پیدا کرتا ہے بلکہ سامنے والے کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اس رویے کو جان بوجھ کر اپناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے سے نکلنا چاہتے ہیں مگر وہ برا شخص کہلانا نہیں چاہتے، تو وہ خاموش رہ کر بے توجہی سے، بے حسی سے سامنے والے کو مجبور کرتے ہیں وہ خود ہی یہ رشتہ ختم کر دے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ یہ رشتہ کیوں ٹوٹا تو وہ کہہ سکیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ خود چھوڑ کے گیا ہے۔ یہی وہ خطرناک پہلو ہے جسے ایموشنل مینیپولیشن کہتے ہیں۔ یہ سامنے والے کی ذہنی حالت کو خراب کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ یہ رویہ تعلق کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا شخص آپ سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے: توجہ، وقت، جذبات، عزت اور سب سے بڑھ کر تحفظ کا احساس۔ کبھی کبھی یہ رویہ اتنا غیر محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص خود کو ہی مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر شک کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا بہت حساس ہو گیا ہے، اور یوں ایک محبت بھرا رشتہ ذہنی قید بن جاتا ہے۔ اس لیے اس رویے کو پہچاننا، سمجھنا اور اس سے خود کو بچانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ رشتے میں ہونا ایک نعمت ہے مگر ایسے رشتے میں جینا جو اندر سے خالی ہو ایک سزا ہے۔ دوستو، اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ رویہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہو تو کیا ہوتا ہے۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے
جو صرف دو جسموں کا نہیں، دو روحوں، دو خوابوں اور دو زندگیوں کا میل ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جہاں تحفظ، قربت، اعتماد اور عزت ایک بنیاد کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن جب شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک مسلسل ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ رشتہ برقرار رکھے مگر دل سے لا تعلق ہو جائے تو یہ ایک خاموش جنگ بن جاتی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی سے بات نہ کرے، اس کی موجودگی کو محسوس نہ کرے، ہر چیز کو نظر انداز کرے، اور جب بیوی شکایت کرے تو کہہ دے کہ تمہیں وہم ہے یا میں تو ویسا ہی ہوں، تو یہ محض سردمہری نہیں بلکہ ایک نفسیاتی زخم ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیوی گھر میں تو ہے مگر بے وجود ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی مسلسل شوہر کو ایوائڈ کرے، اس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لے، اس کے جذبات کو نظر انداز کرے اور بس رشتہ نبھاتی رہے، تو شوہر ایک خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ایسا خالی پن جو انسان کی خودی کو کھا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں پہلا قدم ہے سچ کا سامنا کرنا، خود سے پوچھنا کہ کیا واقعہ یہ رویہ وقتی ہے یا مستقل، کیا یہ شخص صرف مصروف ہے یا واقعہ دل سے دور ہو چکا ہے۔ دوسرا قدم ہے کمیونیکیشن۔ خاموشی کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ اپنے جذبات کا اظہار کریں، پرسکون انداز میں بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیوں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر کئی بار بات کرنے کے باوجود کوئی فرق نہ ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کیا آپ خود کو کسی ایسے رشتے میں زبردستی قید رکھ رہے ہیں جس نے آپ کی عزت نفس کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، تعلق کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بہتر انسان بنانا ہوتا ہے۔ شوہر ہو یا بیوی، اگر تعلق میں ایمبیولنٹ اٹیچمنٹ کی کیفیت بار بار دہرائی جا رہی ہے تو پھر پروفیشنل مدد لینا، میرج کاؤنسلنگ کا سوچنا یا کچھ دیر کے لیے فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلق جب زخم دینے لگے تو صرف صبر کافی نہیں ہوتا، فہم، فیصلہ اور خودداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ رویہ رومانوی تعلق یا دوستی میں ہو، محبت میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے مکمل طور پر قبول کیا جائے، کہ اسے سنا جائے، سمجھا جائے، محسوس کیا جائے۔ لیکن جب آپ ایک ایسے انسان سے جڑے ہوئے ہوں جو کبھی بہت قریب ہو جائے، کبھی بالکل دور، جو آپ سے خوبصورت باتیں کرے مگر جب آپ جذباتی سہارا مانگے تو غائب ہو جائے، تو یہ تعلق دھیرے دھیرے ایک الجھن بن جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسی کشمکش کا عادی بنا دیتا ہے کہ کبھی آپ اس کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ تعلق نبھانے کا سوچتے ہیں۔ یہی جذباتی ہیر پھیر ایموشنل کنڈیشننگ کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں آپ ایک بند دروازے کو بار بار کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، بس اس امید پہ کہ شاید اس بار دروازہ کھل جائے۔ دوستی میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوست جو آپ سے صرف اپنے مطلب کے وقت بات کرے، جو آپ کی مشکلات میں موجود نہ ہو، جو صرف اپنی بات سنانے آئے، سننے کو تیار نہ ہو، وہ دوست نہیں، وہ صرف ایک کنوینئنس ہے۔ ایسے رشتے میں رہنا خود سے بے وفائی کے مترادف ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی جذباتی حدود طے کریں، خود کو یاد دلائیں کہ تعلق وہی بہتر ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ ذہنی تھکن دے۔ دوسرا، خود سے یہ سوال کریں کہ یہ تعلق آپ کو ترقی دے رہا ہے یا کمزور کر رہا ہے۔ محبت تبھی خوبصورت ہے جب وہ انسان کو نکھارے نہ کہ بکھیرے۔ تیسرا، فاصلے کا ہنر سیکھیں۔ اگر بار بار تکلیف مل رہی ہے تو رکنا نہیں، پیچھے ہٹنا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے کی شروعات ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان آپ کے بغیر بھی سکون میں ہو، اسے اپنے دل میں اتنی جگہ نہ دیں کہ وہ آپ کو سکون سے محروم کر دے۔ دوستو، آخر میں خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ زندگی میں ہم کئی تعلقات سے گزرتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں اور کچھ ہمیں توڑ کر مکمل بنا دیتے ہیں۔ ایمبیولنٹ بیہیویئر ہو یا ایموشنل مینپولیشن، یہ سب انسان کی روح پر ایسے زخم چھوڑتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اندر تک گہرے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ خود کو کیسے بچایا جائے، کیسے اپنی جذباتی توانائی کو ضائع ہونے سے روکا جائے؟ پہلا اصول ہے کہ خود کو پہچانیں۔ جب آپ جانتے ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں، تو آپ کسی بھی غیر متوازن رشتے میں خود کو قربان نہیں کرتے۔ دوسرا اصول، حدود بنائیے۔ ہر تعلق میں ایک حد ہوتی ہے۔ جس رشتے میں صرف ایک ہی شخص کمپرومائز کرتا رہے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ تیسرا اصول ہے خاموشی کا شکار نہ بنیے۔ اگر کوئی مسلسل آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا، تو یہ معمولی بات نہیں۔ اپنے دل کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ کیا یہ وہی تعلق ہے جس کے لیے آپ اپنے جذبات قربان کر رہے ہیں۔ چوتھا اصول، خود سے وفادار رہیے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو ایموشنل رولر کوسٹر میں ڈال رہا ہے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب اترنا ہے اور کب اس رولر کوسٹر میں سوار ہونا ہے۔
याद रखें, मोहब्बत तभी खूबसूरत लगती है जब वो दो तरफा हो, वरना एक बोझ बन जाती है जो ना साथ छूटने देता है और ना ही सुकून से जीने देता है। अगर आप खुद से मोहब्बत करना सीख लें तो दुनिया का कोई ताल्लुक भी आपको इमोशनल टॉर्चर नहीं बना सकता। और आखिर में, अगर कोई शख्स बार बार ये दिखा रहा है कि उसे आपकी परवाह नहीं, तो शायद वक्त आ गया है कि आप भी खुद को अहमियत देना शुरू कर दें, क्योंकि जो दिल से ना जुड़े वो रिश्ते में क्या मायने रखता है। ये आज का आखिरी पैगाम है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस तरह की मज़ीद नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।